اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک رائٹس اور میں اپنا سید عابد قاسمی ناظرین۔ پبلک رائٹس میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رونما ہونے والے واقعات میں سے چند ایشوز کو منتخب کرتے ہیں اور ان سے متعلقہ شخصیات کو لائیو لے کر آپ کی اصل صورتحال سے آگاہی دیتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس پر۔ اور جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے پاکستان میں، ابھی جس طرح تحریک انصاف کے سربراہ سابق وزیر اعظم نے یہ نعرہ دیا کہ امپورٹڈ گورنمنٹ، تو اس سلسلے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ واقعی امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور کس نے ان کو لایا ہے، کس طریقے سے لایا ہے، اور سازش ہوئی ہے یا مداخلت ہوئی ہے اور اس میں کیا فرق ہے۔ پھر جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے کس ایشو پر یہ آئی تھی، انہوں نے مہنگائی بچاؤ تاریخ چلا کر اس گورنمنٹ کو ختم کیا تھا جو پہلی گورنمنٹ تھی۔ تو ابھی جو آئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے 2 ماہ کی ان کی کیا کارکردگی ہے، انہوں نے اس میں کیا کیا ہے اور واقعی مہنگائی سے بچایا ہے عوام کو یا اس میں مہنگائی بڑھاؤ میں دھکیل دیا ہے۔ اس ساری سچویشن پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات کریں گے کہ جس طرح وہاں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں اور عوام باہر نکلی ہے اور عوام کو جس طریقے سے کچلا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں جس طرح چھاپے مارے جا رہے ہیں اور جس طرح ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، کیا کسی جمہوری ملک میں ایسا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پیچھے کون سے حالات کار فرما ہیں، اس کی ذمہ دار کون ہے، گورنمنٹ کو چینج کیوں کیا گیا۔ اچھی خاصی گورنمنٹ چل رہی تھی اور جو معیشت جس طرف جا رہی تھی سلولی بہتری کی طرف جا رہی تھی، لیکن اچانک یہ چینج کر کے اتنا بڑا نقصان کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے کون ہے۔ اور یہ سارا کچھ جب سے گورنمنٹ پاکستان میں چل رہی ہے، سیاسی آتی ہے، اپنی مدت کوئی بھی وزیر اعظم پورا نہیں کر پاتا، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ ہے یا سیاستدان ہیں یا عدالتیں ہیں یا بہت پڑھے لکھے لوگ جو سامنے ہیں جس میں میڈیا بھی ہے، کیا وہ ہیں۔ ان تمام باتوں کو آج ہم ٹاپک بنائیں گے اپنے اس پبلک رائٹس میں اور دیکھیں گے کہ یہاں عوام کے رائٹس کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر قانون ہیں اور تجزیہ نگار ہیں، سینئر سولیسٹر ہیں جناب زاہد چودھری۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پبلک رائٹس میں۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ ہم نے ہمیشہ اس چیز کا ساتھ دیا ہے جو حقائق پر مبنی ہو، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اور جو کچھ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، بعض اوقات حالات اس سے مختلف ہو جاتے ہیں، ٹرینڈ بنایا جاتا ہے، کچھ چلائی جاتی ہیں چیزیں، لیکن جھوٹ پر مبنی بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو خود دیکھ کر تو ہم سوچتے ہیں کہ کس طرح ڈٹائی کے ساتھ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کی سپورٹ کرنے کے لیے ان کے جتنے بھی ان کو بیک اپ دیتے ہیں ان پر بھی حیرانگی ہوتی ہے۔ پھر گزشتہ روز میں نے جب پریس کانفرنس مہنگائی پر کر رہی تھی وزیر اطلاعات گورنمنٹ آف پاکستان کی، ان کو سن کر مجھے حیرانگی ہوئی ہے، اور جو آگے رپورٹرز ہمارے بیٹھے ہوئے تھے ان پر اور زیادہ حیرانگی تھی کہ وہ لوگ یہ سارا کچھ سمجھنے کے باوجود خاموشی سے سن رہے ہیں اور عوام کو سنا رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں دیکھ کر دکھ بھی ہوتا ہے۔ ہم اوورسیز پاکستانی یہاں جب دیکھتے ہیں یہ چیزیں تو ہمیں اور زیادہ دکھ آتا ہے کہ ملک ہمارا کس طرف جا رہا ہے۔ پھر اوورسیز کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا ہے اس کو بھی موضوع بحث بناتے ہیں، جہاں زاہد چودھری صاحب یہ سب سے پہلے یہ بات کرنی ہے کہ اچھی خاصی گورنمنٹ چل رہی تھی، اس کو ڈسٹرب کرنے کا کیوں ضروری تھا؟ ایسے کون سے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ گورنمنٹ کو جلدی ختم کرنا پڑا، اور اس کے پیچھے کون سے حالات کار فرما؟ جی بہت شکریہ قاسمی صاحب۔ دیکھیں یہ ایک ملین ڈالر کویسچن ہے کہ وہ کون سے محرکات تھے جن کی وجہ سے ایک ایسی حکومت جس نے کرونا کی جو پینڈیمک ہے پوری دنیا نے اس کا اعتراف کیا کہ پاکستان نے اس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ مینج کیا ہے، اور ایک ایسا پینڈیمک جس میں بڑی جو اکانومی تھی دنیا کی وہ ڈسٹرب ہوئیں، بیٹھ گئیں، اس حوالے میں اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ تھوڑی بہت گرو ہوئی، یعنی آگے گئی، اور آخری سال میں تو جو ہے وہ 5.6% کے لگ بھگ جو ہے وہ ہوئی۔ تو
اب اس میں وہ کون سے حالات ہیں جس کی وجہ سے یہ حکومت جو ہے وہ ہے. اب دیکھیں 2-3 چیزیں ہمیں بڑی ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ جو یوکرائن اور رشیا کی جو وار ہے، یہ تو یعنی وار شروع ہوئے تو ابویسلی اب 3 مہینے ہو گئے ہیں، اس سے پہلے یہ سارے سسٹم شروع ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کوئی کہہ رہا تھا جی کہ ڈپلومیسی ہونی چاہیے، رشیا جو ہے وہ نیگوشیٹ کر رہا تھا ٹرکی کے ساتھ، فرینچ جو پریزیڈنٹ تھے وہ جا رہے تھے ان سے ملنے کے لیے، چائنا کے ساتھ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ دیکھے جا رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جا رہی تھی. ایسے حالات میں امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ جناب زیادہ سے زیادہ سپورٹ حاصل کی جائے یوکرین ایشو کے اوپر، اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ یو این او کے اندر جو انہوں نے قرارداد پیش کی، اس میں پاکستان سمیت بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ابسٹین ہوئے، یعنی انہوں نے اس پہ حصہ نہیں لیا. اب یہ وہ میں سمجھتا ہوں ٹرننگ پوائنٹ تھا جس سے کہ ان کو یہ سمیل آنی شروع ہوئی کہ شاید پاکستان اب ہماری جو انسٹرکشنز ہیں اور ہماری جو خواہشات ہیں ان کو وہ ٹو نہیں کرے گا، اور وہ اب اپنے انٹرسٹ کو واچ کرے گا. اور اس کے بعد پھر جب ہمارے سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے روس کا وزٹ کر لیا تو اس سے یہ بات جو ہے وہ زیادہ کھل کے سامنے آ گئی. اور میرا یہ خیال ہے، کیونکہ دیکھیں آپ جس طرح سے مرضی آپ کہیں، آپ اس کے اوپر ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ رائے ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ بات کہے کہ یو ایس اے یعنی امریکہ جو ہے وہ رجیم چینج پالیسی نہیں اپناتا دنیا میں، تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ تو ہوتا رہا ہے نا، تو یعنی یہ ان کا یہ ہمیشہ ان کا یہ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اور وہ حکومتیں جو ہیں وہ لے کے آئی جائیں جو ان کی پالیسی کو ٹو کریں اور ان کی پالیسی کو وہ آگے بڑھائے. تو یہ صرف اپریل نہیں ہے، یعنی جب یہ ٹیبل ہوتی ہے آپ کی جو نو کانفیڈنس موشن ہے، یہ اس سے پہلے یہ پورا پلان بن چکا تھا. تو پھر یہ جو مہنگائی مکاؤ جو تاریخ تھی، یہ ویسے ڈرامہ تھا؟ یہ بالکل، یہ دیکھیں یہ جو اس طرح کی چیزیں ساری پلان کرتے ہیں نا، انہوں نے بڑی چیزیں جو ہے وہ سوچ سمجھ کے ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے پلان کی ہوتی ہے. انہوں نے پہلے وہ اپنے جو ہیں وہ سارے مورے تیار کیے ہوتے ہیں، کس سے کیا کام لینا ہے، کس سے کیا کرنا ہے، کس سے کیا کام نہیں کرنا، وہ سارے انہوں نے تیار کیے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ سارا کام جو ہے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اب دیکھیں وہاں پہ جو امریکہ کے اندر جو اپنا سفیر تھا ہمارا، ٹھیک ہے جی، اس کو بلایا گیا، اور جو انڈر سیکرٹری تھے ان کو بات کرتے ہیں. کالر کو شامل کر لیتے ہیں درمیان میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دینا کہ یہ میں ایک چیز پوچھتی ہوں کہ یہ مریم نواز کس حیثیت سے ہر جگہ کانفرنسیں کرتی پھرتی ہے؟ کیا باپ کی جگہ اس نے لے لی ہے؟ وزیر اعظم برائے نام ہے شہباز شریف. دوسری بات یہ ہے کہ برارہ ثناء اللہ کو وزیر داخلہ بنا کر انہوں نے کیا ثابت کیا ہے کہ یہ کسی کے منشی کا ملک ہے؟ جیسے خود تو یہ امریکہ کے منشی ہیں دونوں، نواز شریف زرداری، اور انہوں نے اپنے منشیوں کو جس طریقے سے رانا ثناء اللہ کو وزیر داخلہ بنایا ہے، اور جس طریقے سے اس نے لاٹھیاں برسائی اپنے ہی ملک کے شہریوں کے. آپ کو پتا ہے کہ میں عمران خان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتی کبھی، لیکن یہ ہمارا ملک ہے. آپ کس طریقے سے جو لوگ پروٹیسٹ کرنے آتے ہیں ان کو ایسے لگتا تھا کوئی انڈیا ہے یا فلسطین ہے یا عراق ہے. تو جب آپ اس طرح کے گنڈوں کو لگائیں گے، وزیر داخلہ بنائیں گے، اور وزیر خارجہ وہ منشی، وہ امریکہ کا منشی زرداری، وہ اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بنا کر اس ملک کے اوپر 9/11 آپ کرتے ہیں، تو یہ ملک کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی جو ہے وہ کانفرنسیں کر رہی ہے، بھتیجا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گیا،
भाई वजीर आजम बन गया, क्या इनके बाप क्या ये मुल्क है? ये जो चाहें करते फिरे, ये गाड़ियां तोड़ रहे हैं लोगों की, लोगों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। ये कौन लोग थे? ये पाकिस्तानी थे। अब मैं सारे पाकिस्तानियों से सवाल करती हूँ कि ये गाड़ियां तोड़ना, ये इस तरह की लाठियां बरसाना, और फिर वो नकाब पोश गुंडे छोड़े इस सनाउल्लाह ने, इसके बाप का ये मुल्क है? ये किसका मुल्क है? ये हमारा मुल्क है, ये हर पाकिस्तानी का मुल्क है। ये राना सनाउल्लाह जो इनका मुंशी है, ये नवाज शरीफ, और इन्होंने सबसे आगे राना सनाउल्लाह उस गुंडे को बिठाया होता है। मुझे दुख है इस चीज का, इतना दुख है कि अपने पाकिस्तानियों के ऊपर आग, और इन्होंने इस्लामाबाद में खुद आग लगाई, खुद इन्होंने आग लगाई, हर चीज को जलाओ गरा शुरू कर दिया, और इल्जाम तहरीक इंसाफ के ऊपर भी लगाया। ये इस तरह की हरकतें करेंगे। और वो जो मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना उसको कहते हैं, उसको मौलाना नहीं, मौला जट कहना चाहिए, और फिर उसको फजलुर रहमान नहीं, फसादुल अर्द कहना चाहिए, क्योंकि वो शख्स इस्लाम का लबादा पहन के तुम क्या कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? आपका पॉइंट पहुंचा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हिस्सा लिया और अपनी राय से नवाजा। ज़ाहिर साहब ठीक है, वो जो आप बात कर रहे थे, देखें कॉलर्स ने भी काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की हैं, इस पर थोड़ी बात करनी जी। बिल्कुल, वो तो ज़ाहिर हुआ जो कुछ बताया आपने, हाँ, दुरुस्त है, और सारा माने भी गए हैं, हर चीज़ किसी ने मानी है कि ऐसा हुआ है, साजिश हुई है और मुदाखलत भी हुई है। अब साजिश और मुदाखलत की बहस काफ़ी अर्सा चलती रही है, तो उस एक और कॉलर भी साथ आ गए हैं, तो मैं क्या ले लेता कि उसके बाद ये, क्योंकि बाद फिर ये पब्लिक राइट है, लोगों का प्रोग्राम है, तो लोगों की राय जो है वो जरूरी है। हम तो बात करते ही रहते हैं, लोगों की राय ज्यादा जरूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? मोहम्मद अफजाल जर्मनी से बात कर रहा हूँ। जी जी अफजाल साहब क्या कहेंगे, जर्मनी वाले क्या कहते हैं जी, देखकर पाकिस्तान की सूरत? बात यह है जी, क्रिमिनल हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए पुरअमन एहतजाज करना चाहिए था, जो किया है। क्रिमिनल हुकूमत ने हर गैर कानूनी गैर इंसानी काम किया जो नहीं करना चाहिए था। पीडीएम का कोई मुलाजिम अपनी तरफ से बहुत बड़ा बन फाप कर, लेकिन देखने में और जब बात की तो लगा कि कोई गुंडा ही है। अवाम कप्तान साबका वजीर दाखिला के बारे में जो गुंडी जुबान इस्तेमाल कर सकता था की, लेकिन साबिक वजीर दाखिला साहब शेख रशीद भी अपने टाइम पर आए और टिका कर पीडीएम गुंडे को लानते दी। अवाम कप्तान भी है। अच्छा ये बताएं, चलें ये अफजाल साहब ये चीजें जी, अफजाल साहब आवाज आ रही है मेरी? का खाता आया था कि पार्लियामेंट में 2 हिस्से के अल्फाज ही बयान कर दो, जिसकी वजह से बदबूदार पीडीएम गुंडों की बदबूदार गैस पूरे पाकिस्तान में बदबू फैला गई। जो भी इससे मुतासर हुआ है, अगर वो इतने बहादुर हैं और जो गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, तो इन बहादुरों को उनका नुकसान तो पूरा करना चाहिए। तो वैसे तो 2 लफ्ज नहीं हिस्से के बयान कर सकते, ये इतने बहादुर हैं। सही है जी, ठीक है जी, ठीक है अफजाल साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये लोगों के जज्बात ज़ाहिर है देखकर लोगों को दुख भी होता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए ये जज्बात बिल्कुल मैं समझता हूँ कि दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि देखें हमारे यहाँ जमहूरियत की बड़ी जनाब लाभ किया जाता है, बड़ा जनाब हम जितनी भी जमातों को देखें, हम जमहूरियत ये हैं, हम जमहूरियत के लिए ये कर रहे हैं, हम जमहूरियत के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनको जमहूरियत की जो जीम है उसका भी पता नहीं है कि ये जमहूरियत होती क्या है। जमहूरियत क्या है? गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। अब ये जो कुछ हुआ है, जिनका ये हमारे कॉलर ने भी जिक्र किया है, क्या ये जमहूरियत की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरते? उसकी अपोजिशन है सारी उसके। अब देखें, अब वो जो लोग पहले ये कहते थे कि जनाब ये इंपोर्टेड है और ये जनाब सिलेक्टेड है, अब उनको ये लफ्ज कहते हुए शर्म आनी चाहिए। अब मैं कहता हूं आप बाजार में चले जाएं, एक फल बेचने वाला जो है वो भी आपको बताएगा कि ये जो हुकूमत है मौजूदा शहबाज शरीफ और टोले की, इसको वहां पे मुसल्लत किया गया है। अब कोई बंदा कह सकता है कि ये एक जमहूरी तरीके से आए हैं, वो जमहूरियत का लबादा तोड़ देंगे। जहां जी हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की थी वो कामयाब हुई है।
لیکن یہ ایک دم میں کیا ہو گیا, اتحادی چھوڑ گئے, ٹھیک ہے جی, دوسری پاسے چلے گئے جناب, آپ نے جناب مہنگائی مارچ شروع کر دیا, آپ نے یہ کر, اس سے پہلے کیا تھا؟ اگر آپ اجازت ہو جی لے لیں. السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاظمی صاحب آپ کو اور آپ کے نہایت ہی قابل احترام مہمان اور ویئرز کو پیار اور ادب السلام. اجازت دیں تو دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی جی. کاظمی صاحب, افسوس کی بات ہے, سارے لوگ ریگریٹ کر رہے ہیں اور کنڈیم کر رہے ہیں کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا یہ اچھا نہیں ہوا. جمہوریت اس کو کسی جگہ بھی الاؤ نہیں کرتی. جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے گلو بٹوں سے یہ کام کرایا, یعنی کہ پولیس کو کہا کہ پروٹیسٹرز کی گاڑیوں کو توڑیں, آنسو گیس پھینکی گئی, سب کچھ آپ کے سامنے ہے. میں ایک دو باتیں کہہ کر ختم کروں گا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے دشمن, کاظمی صاحب آپ سمجھتے ہیں آپ کے پروگرام بہت اچھے ہیں, آپ کا مہمان بڑی پیاری گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ یہ ملک ترقی کرے اور اس ملک کو لیڈ کرنے والا کوئی آدمی قائد اعظم محمد علی جناح یا ذوالفقار علی بھٹو یا عمران جیسا ملے تاکہ یہ ملک ترقی کرے اور خوشحال ہو جائے. ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ غلاموں کو لائیں اور ہماری بات مانیں اور جو چاہیں وہ کریں. اصل میں بات یہ ہے کہ کاظمی صاحب یہ بہت بڑی سازش کے ساتھ پاکستان میں بھی بہت بڑے سازشی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کرایا. ایک بات ہے جو لوگ کبھی نہیں بھولیں گے, جو کچھ انہوں نے معصوم ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا, بچوں کے ساتھ کیا. مریم صاحبہ فرما رہی تھیں کہ بس لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں. بھائی آپ رکاوٹیں ہٹائیں اور ابھی وہ دوبارہ واپس آئے گا. کاظمی صاحب ہم پاکستان کے لیے بولتے ہیں, ایمانداری سے بات کریں گے, پاکستان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اوورسیز کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا ہے. اوورسیز ان کو اجازت دیجیے گا, اوورسیز ان کی بیک باؤن ہے. اوورسیز ان کو ریمیٹنسز بھیجتا ہے. اگر یہ ہم ریمیٹنسز نہ بھیجیں تو یہ گزارا نہیں کر سکتے. بھیک مانگنے کے لیے گئے تو لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی دولت, جو آپ کی دولت دونوں جماعتوں کی یورپ میں پڑی ہوئی ہے, اس کو واپس لے جائیں. ہم سے کیوں دوسرے دن بھیک مانگنے آ جاتے ہو؟ مشرف صاحب گئے تو وہ 6 ٹریلین کا تقریباً, فگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ پلیز, 6 ٹریلین چھوڑ کر گئے تھے جو نہ ہونے کے برابر ہے. ان دونوں جماعتوں نے عمران کو بلیم کرتے ہیں. 24 ٹریلین تک قرضہ لے کر گئے. کہاں آپ نے یہ پیسہ خرچ کیا؟ محلات کو فروخت کریں, سوئٹزرلینڈ سے پیسہ نکالیں, غریبوں میں تقسیم کریں. دو باتیں اور, یہ ایک پولیس والا جو شہید ہوا, میں اس کی فیملی کے ساتھ میری ہمدردیاں ہیں. اگر وہ بغیر وارنٹ کے اور بغیر اریسٹ وارنٹ کے, سرچ وارنٹ کے گیا تو پھر وہ شہید نہیں ہوا. اگر وہ ڈیوٹی پر تھا, جنون تھا, تو پھر اسے ہم کہیں گے وہ شہید ہوا. اس کے ساتھ ہی جب رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھے تو راجن پور میں 6 پولیس والے مارے گئے تھے, ڈاکوؤں نے مارے تھے, اور رانا ثناء اللہ کو کہا گیا تھا کہ آپ آرمی یا رینجرز بھیجیں. اس نے ٹال مٹول کر دیا تھا. کیا یہ لوگ ان کے گھر بھی گئے, وہ جو 6 راجن پور میں پولیس والے شہید ہوئے تھے؟ یہ سب ان کے ڈرامے ہیں. مریم کہتی ہے جب مجھے اریسٹ کیا گیا تو میری بیٹی میرے سامنے کھڑی تھی. بھائی آپ نے ماڈل ٹاؤن میں ایک ماں کے منہ کو گولیوں سے چلنی کر دیا, اس کی بیٹی بھی آپ کے سامنے کھڑی تھی. کہاں کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. کبھی آ کر کشمیریوں کی ہمدردی کرتے ہیں. یہ سب جھوٹے ہیں. کشمیریوں پر آپ نے مولانا فضل رحمان بٹھایا جس کو ABCD بھی نہیں آتی. آپ آج آخری 2 باتیں, آج آپ, میں خاص کر بلاول کے بارے میں کہتا ہوں, بھٹو کا نام, بھٹو کا آج بھی لوگ نام لیتے ہیں. آپ نے کھڑے ہو کر, آپ شرمندگی سے مر جائیں, پانی میں ڈوب کر مر جائیں. آج ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے جن لوگوں نے آپ کی ماں کی پکچریں ہیلی کاپٹر سے گرائی تھیں اور مس پنکی کہا تھا اور ایک دوسرے کے پیٹ پھالنے والے تھے. یہ سب عمران کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی. شیر اور بکری کو ایک جگہ سے پانی پلایا. اللہ میاں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب.
دیکھیں یہ جذبات ہیں لوگوں کے. دیکھیں اب ہمیں ہمارے جو سیاستدان ہیں اور اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے, اگر ان کو اب یہ سمجھ آ جائے کہ پاکستان جو ہے وہ اب بہت آگے بڑھ چکا ہے, اب وہ زمانہ نہیں رہا جب آپ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو کنٹرول کرتے تھے اور چیزیں جو ہیں لوگوں کو سامنے نہیں آتی تھی. اب آپ نے دیکھ لیا, اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا پروگرام جو ہے اس قدر ہاٹ ٹاپک ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیو میں ہے کہ جی ہمیں بھی بات کرنے کا موقع مل جائے. تو یہ اب ایک بات جو پہلی کالر نے کی, محترمہ نے, وہ بات بڑی انہوں نے کی جو میں نے پہلے بات کی کہ جمہوریت آپ کہتے ہیں کس کو ہے, کہ جناب ایک ایسا شخص جس کو کورٹ آف لا نے سزا دی ہوئی ہے اور وہاں پہ اس کو ابسکانڈر جو ہے وہ اب ڈکلیئر کیا گیا ہوا ہے, اس کی سربراہی میں آپ اپنی کیبنٹ کا اجلاس بلاتے ہیں. پھر انہوں نے صحیح کہا کہ اب یہ ہمیں بتائی جائے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو کس حیثیت میں اسٹیٹ سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے اور وہ کس حیثیت سے اسٹیٹ کے جو ریسورسز ہیں ان کو وہ استعمال کر رہی ہیں. پھر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم, وہ آ کر وضاحت پیش کرتی ہیں, وزیر اعظم وہ بن گئے ہیں, وزیر اعلیٰ وہ بن گئے ہیں. یہ تو آپ نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ انڈا ونڈے ریوڑیاں تے پہنچو اپنے انو, کہ ساری جمہوریت آپ نے رائمنڈ میں چلانی ہے. تو یہ کیسے آپ ڈیموکریسی کی جو ہے وہ بات آپ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. میں سوری میں آپ کا دوبارہ ٹائم لے رہی ہوں. تھوڑا سا میں ایک پوائنٹ میرا تھا کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ باجوہ صاحب نے ڈیل کی ہے, تو میں کہتی ہوں اگر ایک انڈیویجول پورے فوج کو سرنڈر کرتا ہے, ایک انڈیویجول اگر اپنے مفاد کی خاطر پورے ملک کے مفاد کو سرنڈر کرتا ہے, تو ایسے انڈیویجولز کو ہم مل کر ان کے پاس جانا چاہیے, ہمیں میٹنگ ارینج کرنی چاہیے کہ ہمیں جواب دے واقعی آپ نے یہ کام کیا ہے, ہمیں سے سولوشن نکالنی چاہیے ہم پاکستانیوں کو مل کر اس چیز کے, کیونکہ ہر کوئی جو ہے میڈیا کے اوپر دیکھیں اب کیا طوفان بدتمیزی اور کیا ملک کی کوئی بات ہوتی ہے, ان شیطانوں کو بٹھا کر ایک کو دوسرے کو بٹھا کے تو باتیں کی جاتی ہیں. آپ کیوں نہیں جاتے عام پبلک میں, آپ پبلک کا کیوں نہیں, سٹی ٹو سٹی ولیج ٹو ولیج آپ جائیں, وہاں سے ہمیں سچ بتائیں. آپ انہی سیاستدانوں کو ہیرو بنا کے تو ہمیں رپورٹیں بتاتے ہیں. ایک پارٹی کا بندہ بلا کے اس سے آپ اسی پارٹی کی ذات مانگتے ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ یہ اس سے بڑی بیوقوفی ان چینلز کے جتنے بھی لوگ ہیں, ہم پاکستانیوں کو ان کو اپنے گھر میں دیکھنا بین کر دے, کیونکہ یہ ان کی ویورشپ نہیں ہوگی تو کیسے چلیں گے ان کے پروگرام. میں یقین کریں کہ اتنی زیادہ انہوں نے اتنی ہر کوئی اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کے کفن کی جیبیں نہیں ہوں گی, آپ قبر میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے سوال جب کریں گے تو آپ کے کفن کی جیبیں نہیں ہوں گی. آپ باجوہ صاحب سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ کے کفن کی جیبیں نہیں ہیں, آپ کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا کہ آپ مرزئی ہیں, اگر آپ نے ایسی ڈیل کی تو واقعی آپ پھر مرزئی ہیں, آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ جذبات ہیں اور یہ واقعی کوسچن اٹھ رہے ہیں, لوگوں کو بہرحال تھوڑا محتاط ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج, ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فوج ہمارا ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس نے پاکستان کو جو ہے وہ اکٹھا کیے ہوئے ہے, اس لیے. اور یہ تھوڑی اپنے مفروضوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات کر لینا. دیکھیں ہم یہاں بیٹھ کے کسی کو گردار یا اس کا ہم نہیں جاتا. میرے فیملی کے لوگوں نے پاکستان کے لیے فوج میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں, میں جانتا ہوں کہ وہاں پہ سوچ جو ہے وہ کیا ہے. لیکن اصل جو بات میں آپ کو, آپ کے دیکھنے والے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ سوال چھوڑتا ہوں, دیکھیں کہ آپ اس سسٹم کے ساتھ آپ نے کیا ہے. کیا عدلیہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے ہماری, اس کو یہ سارا سسٹم نظر نہیں آتا کہ ایک ایسا شخص جو کہ تحریک پاکستان کے ووٹ کے اوپر الیکٹ ہوتا ہے, راجہ ریاض, ٹھیک ہے جی, جس کو تحریک نہیں کہنا آتا, جس کو پیپلز پارٹی نہیں کہنا آتا جناب, باہرلے ملکوں جس کو نہیں کہنا آتا. اچھا ہوا کیا, جو مزے کی بات ہے, آپ نے اس نے اعلان کہہ رہا ہے اور ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ میں نے نون لیگ کے ٹکٹ پہ
لڑنا ہے. آپ نے اس کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنا دیا. اور جو اب یہ جو بڑی اپوائنٹمنٹس ہونی ہے, یعنی جس میں چیئرمین نیب آپ نے بنانا ہے, آپ نے پھر الیکشن کمیشن کے کوئی نامزدگیاں کرنی ہے, پھر آپ نے جناب آرمی چیف, اور اس میں کیا ہے کہ کس سے کنسلٹیشن ہوگی, اس کنسلٹیشن راجہ ریاض سے. خدا کا خوف کرو یار, یہ کیا, یہ ہمیں آپ نے کیا, ہمیں آپ نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے. وہ کیا ہم لگڑ بگڑ ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی ان چیزوں کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے اس طرح نہیں چل سکتا یار, کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب آج جو ٹی وی پر ہیڈ لائن چل رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ چیئرمین نیب کے لیے جو فواد احمد فواد ہے جو سیکرٹری رہ چکے ہیں پہلے, اس کا نام آیا اور اس پر راجہ ریاض کو اعتراض نہیں ہے, اپوزیشن لیڈر کو. اس کا اعتراض کیا ہونا ہے؟ یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خود ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑنا ہے. اچھا, ایک کالر ہو رہے ہیں, اس کے بعد ایک کوسچن آئے ہوئے ہیں جو لوگوں کی طرف میں چاہتا ہوں ان کے جی بالکل ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی کون صاحب؟ محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی افضال صاحب بتائیے گا کہ عوام جو, چلے سوال پوچھ لیں. سوال پوچھ. بات یہ ہے جی کہ 6 ستمبر 1965 پر پاکستان پر حملہ ہوا تھا. دفاع میں 15 دن اسلحہ ختم ہو گیا. دفاع کے لیے اسلحہ کہیں سے بھی نہ ملا تو صلح کی طرف بات گئی. عوام کو مارنے کے لیے گیس, کیمیکل, کرمنل حکومت دوسرے دیشوں سے لے کر اپنے دیش کی عوام کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کون سے ادارے اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ کہاں کی یہ انسانیت ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں مارتے ہیں؟ یہ کیوں اپنے ملک کی عوام کے لیے دوسرے ملکوں سے اسلحہ لے کے مارتے ہیں؟ صحیح ہے. اللہ بھی بہت شکریہ جی. اس پر انشاءاللہ ایک سوال یہ دیکھیں, میں نے کل بھی کسی جگہ پہ بیٹھا, کیونکہ آج کل یہ ایسا سسٹم ہے کہ ہر جگہ بیٹھ کے یہی بات کرنی پڑتی ہے, تو کسی اور پروگرام میں بیٹھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کنٹینر کی سیاست ہے یہ کب ختم ہوگی پاکستان میں؟ اس کا جواز کیا ہے؟ ہم اپنے ہی لوگوں پر جو ہے, آپ نے یہ فوٹی چل رہی ہے آپ کی جناب, کہ کس طریقے سے یہ وہی ماڈل ہے جو کہ آپ نے وہ ماڈل ٹاؤن میں کیا, اور اس کے جو پیچھے جتنے سارے ماسٹر مائنڈ تھے وہ یہی لوگ ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کو, اب عمران خان کے ساتھ ہم اس کی کوئی سپورٹ نہیں کرتے, لیکن اس سے بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو پاکستانی سیاست کے جو ڈیمینشنز ہیں وہ اس کو ابھی سمجھ نہیں آ رہے. اس نے 25 سال کیا, پھر 3.5 سال حکومت کی بھی, لیکن ابھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا. یہ جو حکومت ہے پنجاب میں, آپ دیکھیں یہ ساری حکومت کس کے سر پہ ہوتی ہے؟ یہ ساری حکومت پولیس کے زور پہ ہوتی ہے. آپ نے جیسے ان کالر نے کہا, اس کی صرف آپ ایف آئی آر درج کریں, وہ جو بندہ بیچارہ سپاہی مارا گیا ہے اس کی ایف آئی آر میں یہ ہے کہ وہ جناب بابت کرایہ داری, وہ کرایہ داری کے معاملات تھے, ان کی تفتیش کے لیے یہ بیچارہ رات کو 2 بجے دیواریں پھلانگ کے اس گھر میں گیا ہوا تھا. یہ اس کی ایف آئی آر آپ دکھائیں کہ اس کی ایف آئی آر میں کیا لکھا ہوا ہے, اور پھر یہ جناب یہ وہاں پہ آنسو بہانے کے لیے اس کے گھر بھی چلے جاتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پولیس آفیسر کے خلاف جو ہے وہ کیس ہونا چاہیے جس نے اس کو وہاں بھیجا, آرڈر دیا جنہوں نے بھیجا. اس کے ایک کالر کو شامل کرتا ہوں, پھر آگے سوال آج گئے ہیں ان کا جواب دینے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں 1-2 باتیں کہنا چاہتا ہوں, پلیز اجازت دیجیے گا, جلدی میں کہوں گا. جی جی. یہ جو جیو کے دفتر پر, جیو کے آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. یہ جو جیو کے چینل پر چینل کے شیشے وغیرہ توڑے گئے, یہ بھی انہوں نے خود کرائے تھے, اور یہ جیلوں سے لوگ پریزنر نکال کر لائے تھے, جو کرمنل پریزنر تھے, قاتل تھے, ان کو پولیس کی یونیفارم میں انہوں نے. اچھا, یہ دیکھیں اس قسم کی اطلاعات تو ہوتی ہیں, لیکن اتنے وہ, کیونکہ اس میں ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ واقعی جو نقاب پوش اور پولیس کی وردی میں کچھ جو بے دردی سے لوگوں کو مار رہے تھے وہ باہر کے لوگ تھے. ہوتے تو ہیں نا ہمارے ہاں سیاسی پارٹیوں نے اپنے مسلح جتھے تو بنائے ہوتے ہیں. اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن بنائے تو ہوتے ہیں جن کو آپ, کیونکہ وہاں چیک کرنے والا تو کوئی نہیں تھا, چیک تو پولیس نے کرنا تھا, کس نے کرنا تھا, تو اس طرح. اور یہ بھی اطلاعات
باتیں جو آگ لگائی گئی ہے گرین بیلٹ پر یہ ہے کہ ان کے اپنے بندے تھے, انہوں نے بوتلوں میں تیل لگایا. ظاہر ہے وہ جو سبز درخت ہوتے ہیں انہیں آگ لگنا مشکل ہوتی ہے, جو تیل ڈالا گیا تو تب لگی ہے. تو یہ چیزیں وہ ویڈیو بھی آئی ہیں ساری, تو وہ ان پر الزام لگا کر تو سارا کیا گیا. اس قسم کی چیزیں چلتی ہیں. زاہد صاحب ایک میرے پاس تقریباً 10-12 کوسچن ہیں جو موجودہ حالات کے مطابق ہی جب ہم نے میسج کرتے ہیں تو لوگ وہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے کوسچن, تو ان کو میں نے شامل کیا. ایک کالر کو لیتا ہوں پھر اس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, آپ کہیں گے پھر کال کر رہی ہیں. بس میں ایک پوائنٹ میرا تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ انصاف کے سوداگر بنے ہوئے ہیں, انصاف کو بیچنے والے, انصاف کے دکاندار نہ بنے. اور ہمارے ملک کو ملک کے اگر آپ سپریم کورٹ ہیں تو اس کو ثابت کریں کہ آپ اس ملک کی سپریم کورٹ ہیں. شہباز شریف کی سپریم کورٹ نہ بنے, زرداری کی سپریم کورٹ نہ بنے. ہمارے ملک کے اوپر رحم کریں, یہ سوداگر نہ بنے انصاف کے. انصاف کو ہمارے ملک کی سپریم کورٹ بنے اور ہمارے ملک کو سپریم سمجھے, شہریوں کو سپریم سمجھے اور ان کے مفاد کے لیے کام کرے. ان کے منشی نہ بنے, جج بنے. جی میرا خیال ہے ان کو احساس ہو گیا اس چیز کا, ابھی انہوں نے غلطی بھی مانی ہے. ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے. ابھی دیکھیں اس کے اوپر سو موٹو ہوا ہے کہ جی آپ نے یہ جو ساری آپ انویسٹیگیشن ہے وہ آپ کیوں چینج کر رہے ہیں, اور سارے کو کہا ہے کہ جناب ابھی ریکارڈ منگوایا ہے کہ جناب آپ نے یہ جو لوگوں کے آپ نے ECL سے نام نکالے ہیں یہ کیسے نکال دیے ہیں, کیا ڈیو پروسیس آف لا جو آپ نے کیا ہے سارا, تو اس کے اوپر سپریم کورٹ میں ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کل ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو اور IGO کو توہین عدالت کے نوٹس جو ہیں وہ سرو کیے ہیں کہ ہمارے حکم کے باوجود آپ نے جو ہے یہ کیسے لوگوں کو اریسٹ کیا اور کیسے جو ہے. اب دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنی ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ ہو یا ہماری عدلیہ ہو, ان کے آرڈر ہوتے ہیں. اب آگے ان آرڈرز کو امپلیمنٹ جو کرنا ہوتا ہے وہ تو وہی آپ کی انتظامیہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اس انتظامیہ نے کرنا ہوتا ہے. آپ انتظامیہ میں اب دیکھیں, اب میں کہتا ہوں کہ یہ نون لیگ کا یہ وتیرہ ہے اور یہ ایسے ہی کرتے ہیں. اب آپ نے کیا ہے کہ اب آپ نے لوگوں کے اگینسٹ جو ہے وہ جعلی مقدمے بنانا شروع کر دیا, یعنی مارا بھی آپ نے ہے. اور اب دیکھیں یہ شرم کی بات ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں یہ بات کرتا ہے کہ جی نہ تو کوئی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور نہ ہی کوئی دیواریں پھلانگی گئی ہیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے, وہ کس پر. تو یہ اب ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہ جناب آپ کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں دیکھیں عدالتیں ہماری اپنی ہیں, وہ ان کی کوشش ہوتی ہے. دیکھیں انہی عدالتوں نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ نکالا ہے, انہی عدالتوں نے جو ہے وہ مشرف کو نکالا ہے. تو ان عدالتوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ فیصلے کیے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ اب بالکل یہ ذمہ داری بنتی ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ کی. چلیں یہ تو کالر ایک اور شامل لینے بھی کرتا ہوں شامل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں برمنگھم سے بولی. میں شکریہ آپ کا. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں جی بچوں کا کھیل تو دیکھا تھا پر آپ بچوں کا پاکستان بھی دیکھ لیا ہے. تو یہ جو اپنے بندوں پر لاٹھی چارج, اپنے بندوں پر گیس, یہ پاور کا جو ہے نا استعمال کیا گیا, یہ بہت غلط ہے. ایک کلے بندے کو بہت سے لوگوں نے اکٹھا کر کے اس کو نکالا. پر یہ تو ان کو وقت بتائے گا ہی کہ کیسا لیڈر ہے, ایک اچھا لیڈر ہے. یہ ویسے غلطیاں ہوئی اس سے, اس کی ٹیم اچھی نہیں ہے. یہ ہے اس عمران خان نے خود اپنی ٹیم اچھی بنائی نہیں ہے. تو یہ بچوں کا کھیل بنایا ہو پاکستان. ہر وقت ہمیں شرمسار ہوتی ہے کام پہ ادھر ادھر, ہر وقت ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں تمہارے پاکستان میں یہ, تمہارے پاکستان میں وہ. بہت دکھ ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیں جی یہ چیزیں تو ہیں یہاں لوگوں کو جو ظاہر جب بات کرتے ہیں. ابھی تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جرنلسٹ ہیں
بنگلہ دیش کے بھی انڈین بھی ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ چائے پی رہے تھے، تو کہنے لگے جی تو آپ ہمیں دعوے سے کہتے تھے کہ کشمیر میں آپ ظلم کر رہے ہیں، اپنی عوام پر کر رہے ہیں، ابھی دیکھو پاکستان میں اس سے زیادہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہا تھا وثوق کے ساتھ کہ جو آپ کی یہ گیس چھوڑی گئی ہے اس میں ایسے کیمیکل ہیں کہ یہ لوگوں کو آنے والے دنوں میں بھی پرابلمز کریں گی، ان کی آنکھوں میں، ان کے سانس میں یہ پرابلم، پھیپھڑوں میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ یہ وہ وثوق سے کہہ رہا تھا، کسی ذرائع سے کہہ رہا تھا، ظاہر ہے وہ جرنلسٹ ہے، اس کا رابطہ تو کہیں نہ کہیں۔ ایک بات تو اس میں ہے نا، وہ تو اس میں کسی پروگرام میں ایک ہمارے سینئر جرنلسٹ نے وہ جو آسو گیس کے شیل تو ہیں وہ دکھائے بھی ہیں کہ وہ سارے ایکسپائرڈ تھے، وہ 2017 کے تھے جو چلائے گئے۔ لیکن دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ لبیک والوں کا دھرنا ہوا تو اس وقت تو ہم نے کنٹینر سیاست جو میں کہتا ہوں، میں تو اس کے ویسے ہی اس وقت بھی ہم نے یہ بروٹلی ہم نے اس کو دیا۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کبھی تو ہم ان کو بلا لیتے ہیں، پھر ان کو واپسی جانے کے لیے جناب کرائے بھی دیتے ہیں اور ان کو پھر واپس بھیجتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے، ہم بلا لیتے ہیں۔ ہم یہ کنٹینر سیاست کو خود پالے ہوئے ہیں، خود اس کا ہم نے کیا۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف دھیان نہیں جا رہا وہ پاکستان کے ڈیفیکلٹ اکنامک صورتحال ہے۔ دیکھیں جب یہ گئے ہیں وہاں پہ سعودی عربیہ میں، انہوں نے ان کو کورا جواب دیا، جی بالکل، بلکہ رپورٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہم نے 3 بلین رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کے ڈپازٹ کے طور پر، وہ اس کے بھی کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا تو اب وہ بھی ہمیں آپ واپس کریں۔ ہاں بالکل، یہ انہوں نے کہا۔ اب جب یہ واپس آئے ہیں تو پھر یہ ان کو پھر جناب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ گئے، اب آپ خود ان کو گھسیٹیں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے خود ہوتا نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر انہوں نے جناب ان سے ترلے منتیں کی ہیں جناب ان سے، اور پھر انہوں نے ان کو کیا کہتے ہیں کہ کہا کہ اچھا کم از کم یہ ہے کہ ہم جناب جو ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہم ان کو رہنے دیتے ہیں، لیکن ہمیں کیا ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ جناب۔ تو یہ ایک اور کالر کو شامل کرتا۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ ہیلو جی، ہیلو السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ جی میرا نام عبد القیوم ہے، میں سویڈن سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے ایسے بات کروں گا، دیکھیں جو اس گورنمنٹ نے، یہ پہلی بات ہے، یہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کے اوپر کیا کیا کیسز ہیں پاکستان میں، اور دنیا کی کوئی مثال نہیں، دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ کوئی آدمی جس نے قتل کرایا ہو، جو کرمنل ہو، جس نے غبن پیسے کیے ہوں، پاکستان کو لوٹا ہو، وہ وزیر اعظم اور منسٹر بن جائے۔ لیکن پاکستان میں ہوا، لیکن جو ان لوگوں نے ہمارے پاکستانی لوگوں کے خلاف جو کیا ڈیمانسٹریشن، اس دن جو وہ جلوس پہ جا رہے تھے یا بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے، اس طرح ان کے اوپر ظلم کیا، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان تھے اس کے اوپر، یہ تو اسرائیل بہت خوش ہوا ہوگا اور انڈیا بھی بڑا خوش ہوا ہوگا۔ ان کو تو ایک اور سورس مل گیا کہ پاکستان جیسے ملک میں تو وہاں پہ پولیس اور رینجرز نے جس طرح اپنے لوگوں کو وہاں پہ مارا، وہ تو ان کو بہت اچھا بہانہ ملا ہے ابھی، وہ مسلمانوں کو اور ماریں گے ابھی، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا ملک، ہم اس کو کہتے ہیں اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ وہاں پہ جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوا، جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا، وہ انتہائی شرمناک بات تھی۔ لیکن آپ کے ادارے خاموش کیوں ہیں؟ آپ کے ادارے نیوٹرل کیوں ہے بھائی؟ یہ پاکستان کسی اور ملک کا ایک پارٹ ہے، حصہ ہے کہ اس کے اوپر جن اداروں کو ہم نے ملک کو سنبھالنے کے لیے بنایا گیا وہ خاموش ہو گئے اور لوگوں کو مارا کوٹا گیا۔ تو یہ دیکھیں یہ پاکستان کیسے چلے گا؟ پہلے ہی آپ دیکھیں اس کے اوپر خربوں روپے کے یہ مقروض ہے، اور یہ پاکستان ادھار لے کے چل رہا ہے، اس کے بعد پیسہ نہیں ہے، حکومت وہ آپ نے ان کو دے رہی ہے جو کرمنلز ہیں۔ تو یہ جو دنیا کے لیے تماشا ہوا ہے دنیا کے سامنے، گورنمنٹ نے ہی ان لوگوں کے اوپر مقدمہ کیا جن کو مارا گیا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ یہ عمران خان ان کے اوپر کیوں نہیں مقدمہ کر رہا کہ ہمارے اتنے بندے تو مارے گئے، اتنے زخمی ہوئے ہیں، اتنے کو اسپتال پہنچایا گیا، اتنے کو ٹانگیں ٹوٹی ہیں کسی کے گھر۔ آپ دیکھیں ایوب خان کا جو پوتا ہے وہ عمر ایوب، اس کو انہوں نے اتنی لاٹھیاں ماری کہ وہ اسپتال پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جس ملک کا یہ سسٹم ہوگا کہ یہ ملک کیسے چلے گا جی؟ یہ زید صاحب آپ بیٹھے ہیں اور ادھر قاضی صاحب بیٹھے ہیں، یہ ملک کیسے چلے گا؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں اب بے شمار چیزیں ہیں باتیں کرنے کے لیے، اور کافی یہ بڑا سوال اہم ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا، جس کی بات میں یہ چاہ رہا تھا۔ ملک تو ہے چلتے ہیں، یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ یہ آپ عوام جو ہے یہ اس کا ملک ہے جس کی میں نے شروعات میں یہ کہی تھی کہ آپ جمہوریت عوام آپ کرتے ہیں، اور عوام کو اگر آپ خود ہی ڈنڈے ماریں گے اور پھر مقدمے بھی انہی پہ کریں گے آپ، تو یہ سسٹم جو ہے
یہ چل نہیں سکتا. اچھا ہمارے کوسچن بھی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ شارٹلی آپ ان کے جواب دیں. ایک اور لاسٹ کالر کو شامل کرتا ہوں, پھر کوسچن کے بعد کم از کم آپ نے 10 منٹ کے اندر اندر ان کے جواب دیں. آپ کریں گے تو ہم کوشش کریں گے جلدی. لیکن ایک کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلدی میں جناب آپ کے مہمان سے ایک سوال ہے, کیا اوورسیز کو چاہیے اپنا پیسہ سارا پاکستان سے نکلوا لیں, یہ نہ ہو کہ یہ لوگ افراتفری میں آ کر آپ کی دولت کو لوٹ لیں, بینکوں کو توڑ کر نکال لیں اور آپ کے جو کاغذات ہیں ان کو خود بٹ کر دیں. دوسری بات, پیپل لیونگ اوورسیز اسپیشلی ان برٹن, آئی ول ریکویسٹ دیم ٹو ٹریول بائی برٹش ایئر ویز, by Virgin Airline and by British made, till these traitors are removed from Pakistan. Spend your money here and educate your children, because they are thieves and they are robbing you and they will rob you. So make sure that you don't send any money unless it's very important to your family, to your relations. Withdraw your money and bank them in Britain, bank them elsewhere, and they will take your money as well. If they can take your life, they can take your money as well. I need an answer from your mehman, please. Thank you. دیکھیں پہلے ان کا جواب دے دیتا. دیکھیں اس طرح کی بات جو ہے اس کو میں تو سپورٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان. If we will take these steps, who will suffer? اب مجھے یہ بتا دیں, یہ جو ڈکیٹ اور یہ جو کھانے پینے والے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, پچھلے 75 سالوں میں ان کی ذات کے اوپر کوئی اثر پڑا ہے؟ یہ مجھے بتا دیں. کچھ بھی نہیں. یہ تو اسی طریقے سے اسی لگزوریس لائف سٹائل میں یہ جو رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر ہم یہ ساری باتیں کریں گے, یہ تو جیل میں جائیں گے تب بھی اسی طرح رہتے ہیں. ان کے لائف سٹائل میں تو وہی, ابھی آپ دیکھیں اس دن وہ مریم اورنگزیب بیٹھی بات کرتی تھی کہ جناب ہم نے یہ بھی بین کر دیا, ہم نے یہ بھی بین کر دیا, ہم نے یہ بھی بین کر دیا. بھائی یہ ساری امپورٹڈ چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں کے گھروں میں ہیں. ایک جو بندہ غریب ہے, جو ریڑھی والا ہے, جو میڈل کلاس ہے, اس کے گھر میں کیا ہے؟ اس کے گھر میں تو پاکستانی فریج بھی پڑا ہوگا, اس کے گھر میں تو وہ نلکے سے پانی پیتا ہے. اچھا, لیکن یہ ہے کہ جو بات بین کی ہے, اس پر ایک کوسچن ہے بڑا زبردست, وہ میرا خیال ہے پہلے وہی شامل کرتے ہیں, اس کے بعد دوسری طرف جاتے ہیں. وہ کوسچن ہے, چاکلیٹ اور لالی پاپ بننے والی فیکٹری کے مالک وزیر خزانہ بنے ہیں, انہوں نے بیرون ممالک سے برآمد پر پابندی لگائی تاکہ ان کی چاکلیٹ زیادہ استعمال ہو. پھر اور اوورسیز پاکستانی جو پاکستان جاتے ہیں وہ اپنے بچوں اور رشتہ داروں کے لیے چاکلیٹ لازمی لے کر جاتے ہیں, لیکن ایئرپورٹ پر وہ چاکلیٹ نکال دی جاتی ہے اس وجہ سے, اور وہ پولیس اپنے پاس رکھ لیتی ہے اس وجہ سے کہ اس پر امپورٹڈ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بتائیں کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ عوامی فائدے کی چیزیں ہیں کہ لوگ یہاں سے جو بھی جاتا ہے پاکستان میں چاکلیٹ یہاں سے لے جاتے ہیں تاکہ اب بچے آئیں گے یا کوئی ملے گا اسے دیں گے. یہ وہ بات ہے جو میں وہ جو ہمارے کالرز ہیں ان کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ آپ نے رائٹلی مینشن کیا ہے کہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ کے جو وزیر خزانہ صاحب ہیں ان کا, اب دیکھیں پچھلے 3.5 سال میں ان کی فیکٹری کا جو پروفٹ ہے وہ شوٹ اپ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر یہ آپ بین بھی کر دیتے ہیں تو اس کو کیا نقصان ہے؟ وہ تو ہے, اس کو تو نقصان جو ہے وہ میرا جو بہن بھائی, میرا جو ایک عام پاکستانی جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو نقصان ہوگا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں ہمیں یہ اپنی آواز ضرور بلند کرنی چاہیے کہ دیکھیں ہمارے پیسے سے ملک کے جو حالات چلتے ہیں, تو اس لیے آپ اس طرح نہ کریں, ہماری اس میں سے ہونی چاہیے. شارٹلی جواب آپ نے دینا ہے کوسچن کا فوری طور پر. نمبر 1, کیا عوامی مطالبے پر حکومت تبدیل کی گئی؟ نہیں بالکل نہیں. عوامی مطالبے پہ حکومتیں عوامی مطالبے پہ ہمارے ہاں کب ہوا ہے؟ 75 سال ہو گئے نا کبھی عوامی یہ رات کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ عوامی مطالبے پر. وزیر اعظم نے جو خطاب کیا آپ دیکھ لیں, بس یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. فوٹیج میں اگر دیکھیں گے ابھی ہمارے پاس ہے وزیر اعظم نے کیسے ہمارے اعمال کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے جی. اب کیا کریں, 22 کٹ لگے ہیں اس میں اور کتنے دباؤ میں کیا انہوں نے عوام کے مطالبے کے کیا. عوام کون ہے؟ آپ عوام ہے نا, میں عوام ہوں. یہ جن لوگوں نے کالز کی ہیں یہ عوام ہے نا. ہمارے تو کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے کالر جس نے یہ کہا کو ٹھیک ہوا کہ ہاں جی ہمارے مطالبے پہ حکومت جو ہے وہ میں ابھی دیکھ رہے ہیں نا سارے کو یہ کہا کر کہہ دینا کہ عوامی مطالبے پر عوام مان جائیں گے. بنا رہے ہو یار. اچھا, نمبر 2 جی, حکومت بچاؤ تاریخ چلائی اور مہنگائی بڑھاؤ تاریخ میں تبدیلی کیوں ہوئی؟
یعنی جو حکومت بچاؤ کے لیے مہنگائی بچاؤ کے لیے تاریخ چلائی وہ مہنگائی بڑھاؤ میں کیوں تبدیل ہوئی؟ اس کی کوئی وجوہات ہو سکتی؟ نہیں، وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک جو محترمہ بیٹھی ہوئی تھی وزیر اطلاعات جو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے ملکی مفاد کے لیے ہم نے یہ جو ہے وہ کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ لنک ہوتی ہیں اس لیے یہ ہمیں پرائسز جو ہیں وہ بڑھانی پڑی ہیں. تو بھائی جو عمران خان حکومت میں جو چیزیں پرائسز بڑھ رہی تھیں کیا وہ عمران خان اپنے بچوں کے پیمپر چینج کرنے کے لیے بڑھا رہا تھا؟ وہ اس وقت بھی آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنلی لنکڈ ہیں اور اس وقت تو آپ جناب کہتے تھے اس وقت 3 روپے لیٹر پہ بڑھتا تھا. اب دیکھیں یہ لوگوں کو شرم نہیں آتی. اب وزیر خزانہ کا بیان پڑھے نا جب وہ کہتا تھا کہ ہمیں آنے تو دے جی، 1 سیکنڈ میں ہم آئے تو ہم نے جناب آپ دیکھیے گا دودھ اور شہد کی نہریں بکھا دیں، اور اب آج کہتے ہیں کہ جناب یہ وہ برودی سرنگیں بچھا گیا. تو آپ لوگوں کو برودی سرنگیں پہ تو آپ نے حکومت لی کیوں ہے؟ اگر آپ سے چلنی نہیں تھی تو آپ نے لی کیوں ہے؟ آپ کو پتا تھا برودی سرنگیں ابھی دیکھیں انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں 30 روپے ڈائریکٹلی، پہلی بار ہوا ہے کہ اتنی زیادہ قیمت ایک ہی بار بڑھی ہے. اور انڈیا میں تقریباً 25 روپے انڈیا جو کم ہوئی ہے، سستا ہوا ہے. تو یہ تو واضح نظر آتا ہے. دوسرا نمبر 3 کوشچن ہے، جب سے نئی حکومت آئی ہے آج دن تک عوام کی بہتری کے لیے کون سا کام کیا؟ کوئی ایک؟ اگین وہی ہوتا ہے جو آپ کے پہلے سوال سے لنکڈ ہے نا، جو ایمرجنسی ہوئے ہیں، قوانین چینج ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیونکہ عوام، انہوں نے کہا عوامی مطالبے تو نہیں ہوتا. آپ نے، میں آپ کو وہ موٹی چیزیں گناتا ہوں، آپ نے جناب اوورسیز کو ووٹ کے حق سے جو ہے وہ محروم کیا، ٹھیک ہے جی. آپ نے نیب میں ترامیم کی، آپ نے الیکشن قوانین جو ہیں وہ آپ نے اس میں ترامیم کی، آپ نے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین تھی اس کو آپ نے کیا کیا، آپ یہ ساری وہ چیزیں. اچھا نمبر 1 آپ نے جیسے ذکر کیا اوورسیز سے کیا خطرہ تھا، اس کے کیوں ضروری تھا ایمرجنسی قوانین چینج کرنا، کیوں انہیں رائٹ نہ ملے، اس کی کوئی وجہ ہے؟ دیکھیں وجہ صرف ان کو یہی ہے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ آپ نے دیکھا جرمنی سے لوگ کال کر رہے ہیں، سویڈن سے لوگ کر رہے ہیں، دوسرے ممالک سے، وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو. اب پاکستان کے اندر بھی لوگ سمجھتے ہیں. دیکھیں عمران خان نے جتنے جلسے کیے اس میں بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں. اس دفعہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی دل کی آواز سے آئے ہیں. دوسرا یہ بتائیے گا جو الیکٹرانک مشین ہے اس کو کیوں ختم کیا، اس سے کیا خطرہ ہے؟ دیکھیں یہ تو حالات چینج ہوتے ہیں نا، اب دنیا چینج ہو گئی ہے، دنیا چینج ہو جاتی ہے. ہر سسٹم جو بھی سسٹم ہوتا ہے اگر آپ کو اس کے اندر کوئی اختلاف ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نہیں اس طرح سے کر لیں، اس طرح سے کر لیں، اس طرح سے کر لیں. اب دیکھیں انڈیا کے اندر یہ بڑی جمہوریت سو کالڈ ہے، اس کے اندر کتنے دیکھیں ووٹ ہیں، وہ تو ایک دن میں الیکشن بھی نہیں کراتے، وہ تو ڈفرینٹ سٹیجز پہ کراتے ہیں، لیکن وہاں پہ اس طرح سے مسائل جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوتے. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو 11 جماعتوں کا ٹولہ ہے، ان کو مردہ لوگوں کے ووٹ ڈلوانے کی پریکٹس ہے، پھر جعلی ووٹ ڈلوانے کی پریکٹس ہے، ان کو کیسے صندوق اٹھانے ہیں یہ ان کو پریکٹس ہے. اس لیے یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو پروسیس ہے اس سے یہ خوف زدہ ہے. ایک اور انہوں نے کوسچن بھیجا ہے، انہوں نے کہا جی شہباز شریف نے کل خطاب کرتے ہوئے کہ ہم نے 4 سالہ بہت بڑی کرپشن پکڑی ہے. تو وہ کون سی کرپشن ہے سب سے 4 سالہ بہت بڑی کرپشن جو انہوں نے نہیں کی تھی انہوں نے کی ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہم کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا کسی کے فیور میں یا کسی کے اگینسٹ ہم بات کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے. بھائی بات یہ ہے وہ فرح گوگی جس کا نام آ رہا ہے، وہ فرح گوگی نے اگر کوئی خرابی کی ہے، کوئی کرپشن کی ہے تو آپ پکڑیں ان کو، کیوں نہیں پکڑ رہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اس دن ہمارے وزیر خزانہ صاحب بیٹھے ہیں جی جناب عثمان بزدار جو ہے وہ پتہ نہیں سیمنٹ کے لائسنس جو ہے وہ بیچ گیا ہے. اگر بھائی بیچ گیا تو پکڑیں اس کو، جائیں نا اسے، جائیں. کیوں نہیں جا رہے آپ؟ اب تو آپ کی حکومت ہے، صرف ہمارے ہاں پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے اور اس پوائنٹ کو کہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے نا کاظمی صاحب، کیونکہ آئی ایم اے پارٹ آف دیٹ، وہ اس قدر کرپل کر چکا ہے کہ اس میں پاسبل نہیں ہے کہ. اچھا ایک اور سوال ہے جی، ریاستی تشدد جس طرح پچھلے دنوں میں ہوا ہے پروٹیسٹ کرنے والوں پر، کیا کسی اور ملک میں اس طرح کے
اپنے لوگوں پر اس طرح کا تشدد ہوتا ہے کیا گیا؟ ریاستی تو ہم اس کو اس طرح سے میں کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو جنہوں نے پاکستان کو اپنی ذاتی جگہ سمجھا ہوا ہے یہ ان کا ذاتی تشدد ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان اس میں ریاست کا کوئی نہیں, ریاست آپ مجھے بتائیں, ریاستی اداروں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ ان کا ایک نہیں, اگر وہ بے شک باہر کے بندے ہوں, وردی اگر پولیس کی پہنائی ہے تو وہ تو ظاہر ہے ریاست پولیس ہے. وہ وردی باہر کی پہنا دی ہے تو وہ کس نے پہنائی ہے؟ یہ سب ہوتا کیا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ آپ جب بھی دیکھیں گے آپ کہ جب بھی یہ حکومت میں آتے ہیں یہ اپنے بندوں کو چن چن کے ان کے ٹرانسفر کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سے کام لینا ہے, اور کیا کام لینا ہے ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے. ایک اور خاتون ہے جی, اس نے سوال بھیجا ہے کہ حکومت کس کے کہنے پر تبدیل کی گئی, ایسا کون سا کام تھا جس کی وجہ سے ایمرجنسی تھی کہ حکومت کو فوری طور پر چینج کیا جائے؟ دیکھیں اس کا جواب ہم نے شروع میں جو ہے وہ ہم نے کر دیا. یہ بات تو obviously یہ یعنی اس رات جس دن یہ بات ہوئی ہے اس رات ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے, میں صرف اس کو اس رات دیکھیں نا, ہوائی اڈوں پہ جو ہے ہائی الرٹ ہو گیا, عدالتیں آپ کی کھل گئی ہیں ساری. اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا شخص تھا یا ادارہ تھا جو اس وقت سارے حالات کو کنٹرول کر رہا تھا. اگر آپ کوئی نہ مانے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا واقعی ایک اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ تبدیل ہوا؟ نہیں, ایک اپوائنٹمنٹ دیکھیں پولیٹیکل سینیریوز میں, ہم پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کمپاؤنڈ ہو جاتی ہیں, تو اس میں پھر کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا. لیکن یہ صرف ایک اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس اپوائنٹمنٹ کی جب سمری آئی تھی خان صاحب کے پاس اور خان صاحب نے اس کے اوپر تھوڑا سا ریزلٹمنٹ شو کی تھی, تو وہ شاید اس نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. اچھا, ایک شاعر کہتے ہیں ایسا کب تک چلے گا کہ لوگ اپنے مفادات کو آگے رکھ کر ملک کی یہ سلامتی کا بعض اوقات بہانہ بناتے ہیں, بعض اوقات مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں, بعض اوقات کسی کو قصوروار کہہ دیتے ہیں, کسی کو غدار کہہ دیتے ہیں. اس میں سیاستدان ذمہ دار ہیں, مذہبی رہنما ذمہ دار ہیں, عدالتیں ذمہ دار ہیں یا اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے نا, اب مجھے بتائیں, ہم نے نواز شریف کو جو ہے وہ طیارہ ہائی جیک میں ہم نے اس کو عمر قید کی سزا سنا دی, ہم نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ واپس آیا, ہم نے اس کی ساری سزائیں معاف کر دیں, ٹھیک ہے. اب جناب ہم نے جناب منی لانڈری کے اتنے جناب ہم نے کیس بنا دیے, ٹھیک ہے جی. اب ہم نے پھر انہیں کو بتا دیا. اب ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر اتنی بھاری, بے شک الزام ہی ہے, ابھی الزام ہی ہے. اب دیکھیں ایسا کب ہوتا ہے کہ ابھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ پہلے ہی اس کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہونے دے رہے تھے, اب تو وہ ایک پرائم منسٹر بن گیا, ایک جو ہے وہ چیف منسٹر بن گیا, اب کیسے ان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم آپ عائد کریں گے؟ تو آپ کم از کم یہ تو آپ دیکھیں کہ آپ کس ضمیر کے ساتھ آپ ان کو سلوٹ کرتے ہو, کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو کھایا ہے, جنہوں نے یہ سب کام کیا ہے, تو آپ کیسے جو ہے وہ آپ آج وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. آج اس کے اوپر ڈسکشن تھی وہاں پہ وہ جو مقصود چپڑاسی والے کیس میں, تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ دیکھیں ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایسا نہیں کھلا, فارم کے اوپر اس نے یہ نہیں لکھا جناب کہ یہ شہباز شریف صاحب کے نام پہ کھولا جا رہا ہوں. تو جائی صاحب نے پوچھا کہ کیا جو ہے وہ شوگر ملز جو ہیں دونوں ان کا ذکر ہے؟ تو ہاں جی ہم تو ان کا ذکر ہے. ہم وکیل لوگ ہیں, سچی جو بات ہے, ہم یہاں پہ ہماری پریکٹس ڈیفرنٹ ہے. اگر یہاں پہ آپ میرے پاس آئے ہیں, آپ نے کہا کہ جی مجھ سے یہ کام غلط ہوا ہے, اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب اس کو اس طرح سے نکالیں گے, اس طرح سے کریں گے, اس طرح سے کریں گے, اس کو ہینگی بھائی کروں گا, یہ یہاں ایز اے لائر میں نہیں کر سکتا. مجھ پہ بین ہے. اگر میری ایس آر اے کو پتہ چلے گا وہ میرا لائسنس کینسل کرے گا. لیکن پاکستان میں ہمارے جو وکلا بھائی ہیں, ہمارے ہی بھائی ہیں, ہم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جس دن ہمارا پہلے دن کلائنٹ ہمارے سامنے آ کے کاغذ رکھتا ہے, ہمیں بتاتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے. بلکہ کئی کرائم تو سنا ہے ایسے ہوتے ہیں وہ وکلا سے اور پولیس والوں سے مشورہ کر کے کرتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہے تو اس کو کیسے کس طریقے سے کروں تاکہ میں بچ جاؤں. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں
جب پورا ایک سسٹم آپ تو کیونکہ پبلک رائٹ میں اکثر مجھے بلا لیتے ہیں تو میں تو آپ سے اکثر کہا ہے تو میں تو یہ جو جمہوریت کے لمبردار بنے ہوئے ہیں جناب, میری تو ان سے بتائیے بھائی آپ کس منہ سے اس کو جمہوریت کہتے ہیں؟ نہ تو یہ جمہوریت ہے نہ یہ آپ کی یہ کچھ نہیں, یہ ادھا بٹیر سے گھوم رہے ہیں. زاہد صاحب بہت بہت شکریہ, کافی باتیں ہوئی ہیں, کالرز بھی ہمارے ساتھ شامل تھے, آج بہت اچھا رہا ہے اس حوالے سے کہ لوگوں نے اس کو کافی دلچسپی لی ہے. بے شمار کالرز کو ہم نہیں لے سکے, ان سے معذرت چاہتے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور باتیں اتنی ہوتی ہیں, اتنی چیزیں اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں ہفتے میں کہ بندے کو وہ پوری نہیں ہوتی ساری کرنے کے لیے. لیکن بیسک ہمارا پبلک رائٹس کا یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے رائٹس جہاں بھی متاثر ہو رہے ہوں, چاہے وہ پاکستان ہے, انڈیا ہے, فلسطین ہے, ایران ہے, عراق ہے, امریکہ ہے, برطانیہ ہو, جہاں بھی ہو, ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان کو ایشوز کو ہائی لائٹ اپنے پبلک رائٹس کا حصہ اسی وجہ سے بناتے ہیں. یہ ایک ہسٹری بنتی جا رہی ہے. جب بھی کوئی پبلک رائٹس لکھے گا انٹرنیٹ پر تو وہاں لازمی یہ ہماری وائس نظر آئے گی, اس کو وہ دیکھے گا کہ اس وقت انہوں نے پبلک رائٹس میں اس چیز کا کوئی حساب بنایا تھا, اور یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اور جب ہماری اگلی آنے والی نسلیں آئیں گی وہ بھی اس چیز کو دیکھیں گی. تو اس وجہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ رائٹ چیز کو لیا جائے اور جو رائٹ وے ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لایا جائے. تو یہ پاکستان کے حوالے سے ہمارا پبلک رائٹس کی طرف سے یہ کوسچن ہے ان ذمہ داران سے کہ یہ کب تک چلے گا, ایسا کب تک کرتے رہیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو ایسا ٹائم آئے گا کہ اس کی مذمت ہوگی اور آپ کو یہ سارا سسٹم تبدیل کرنا ہوگا اس وقت تک, کیونکہ ہمارے حالات شاید چینج ہو چکے ہوں, لیکن کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو جائے بہتر ہے تاکہ ہم بھی ترقی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں, ورنہ ہماری نسلیں بھی شاید اس کو ترستی رہیں کہ ہم نے اس سسٹم کو کب تک چینج کرنا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی, نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.